اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ہم نے ایک نیا موضوع شروع کیا ہے اس 8ویں جماعت کے اردو کتاب میں۔ جو سبق ہم پڑھ رہے تھے یا سوالات و جوابات کر رہے تھے، فی الحال ہم نے اس کو روک لیا ہے۔ تو کل کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ محاورات اور ان کا استعمال۔ تو آج بھی ہم اسی موضوع پر بحث کریں گے۔ محاورات کے معنی اور ان کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ محاورات کا معنی اور مطلب مختلف ہوتا ہے۔ جو الفاظ وہاں لکھے ہوتے ہیں تو اس طریقے کا معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا ایسا ہی مطلب ہو، لیکن اکثر و بیشتر محاورات کا معنی اور مطلب اس سے مختلف ہوتا ہے۔ کل جو محاورات ہم نے لکھے ہیں، پڑھے ہیں اور استعمال کیے ہیں، تو وہ جلتے پر تیل چھڑکنا، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل، آنکھ کا تارا ہونا، آپے سے باہر ہونا، آرزو خاک میں مل جانا۔ تو یہ 5-6 محاورات ہم نے کل کیے ہیں۔ آج بھی میں نے کچھ محاورات لیے ہیں، لکھے ہیں کاغذ پہ۔ تو ہم کوشش کریں گے ان کا معنی اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو پہلا محاورہ ہے وہ ہے آستین کا سانپ ہونا۔ آستین کا سانپ ہونا یعنی اس کا مطلب ہے چھپا ہوا دشمن۔ چھپا ہوا دشمن یعنی اگر ہسا کُنہِ وقتہٕ کٲنٛسہِ متعلق کانٛہہ کتھ کرو، سُہ آسہِ آسان کٲنٛسہِ نزدیٖک، یعنی ہمیشہ آسان سۭتۍ سۭتۍ آسان، تہٕ مگر سُہ شخص اگر أمِس دُشمن آسہِ سُہ چھُنہٕ باسان کینٛہہ، تِکیٛازِ سُہ چھُ أمِس آسان سۭتۍ سۭتۍ، سُہ چھُ أمۍ سٕنٛزٕے کتھ کران مگر چھُ آسان سُہ أمۍ سُنٛد دُشمن۔ تٔمسٕے چھِ أسۍ ونان چھپا ہوا دشمن۔ اگر ایسے استعمال کرو نا، اس کیا لکھو اتھ؟ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنا قریبی دوست بھی آستین کا سانپ بنتا ہے۔ یعنی بھروسہ نسا گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کرُن۔ کُنہِ وقتہٕ ہسا چھُ پنُن یُس ہسا قریبی دوست تہِ چھُ آسان، سُہ تہِ ہسا چھُ دشمن بنان۔ بیٛاکھ چھُ اَسہِ 8 آنسو رونا۔ 8 آنسو رونا امیُک معنی چھُ زارو قطار رونا۔ زارو قطار رونا یعنی یُس ہسا ودان آسہِ، بڑِ آسہِ ودان، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ استعمال کرو، أسۍ لکھو اتھ 10ویں میں فیل ہونے پر وہ 8 آنسو رونے لگا۔ یعنی سُہ ہسا اوس 10مہِ جمٲژ پران مگر سُہ ہسا گوٚو فیل، تہٕ سُہ ہسا اوس زارو قطار ودان۔ یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ اکھ
آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسری میں گرفتار ہونا. یعنی امیک مطلب ہسا یُس ہسا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. دپان اکہ مصیبت مز ہسا دراو سہ تو بیکس مصیبت ہسا لوگ سہ. اکہ مصیبت مز دراو بیکس مز لوگ. یعنی کٲنٛسہِ چھِ کُنہِ وقتہٕ کانٛہہ مصیبت آسان مگر سۭتۍ چھِ تٔمِس پتہٕ بیٛاکھ مصیبت تہِ یِوان. اللہ تعالیٰ بچٲیِن. تٔتھۍ چھِ وَنان ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسری میں گرفتار ہونا. أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ استعمال کرو أسۍ کیٛاہ لیکھو أسۍ؟ جیل سے چھوڑتے ہی اسلم کو اپنے والد کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا. یعنی اسلم یُس ہسا اوس سُہ ہسا اوس جیلس منٛز بنٛد. یُتھُے ہسا سُہ یلہٕ ترٛووُکھ تٔمِس ہسا گُزریٛوو مول. گویا وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. گویا وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. یِتھَے کٔنۍ بیٛاکھ حرف آنا. بیٛاکھ محاورٕ چھُ حرف آنا. بے عزت ہونا. بے عزت ہونا. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ استعمال کرو بیٹی کی بدکاری پر باپ کی عزت پر حرف آیا. یعنی نیٚچی ہسا ٲس کٔرمٕژ بدکٲری تہٕ مول ہسا گوٚو بے عزت. مٲلِس ہسا گوٚو بے عزت گژھُن ہسا پیوٚوُس. بے عزت ہسا پیوٚوُس گژھُن. بیٹی کی بدکاری پر باپ کی عزت پر حرف آیا. یِتھَے کٔنۍ بیٛاکھ محاورٕ آپ ہی اپنی قبر کھودنا. یعنی پانے پانس قبر کھنن. امیُک مطلب گوٚو اپنی ہاتھوں اپنی بربادی کرنا. اپنی ہی ہاتھوں اپنی بربادی کرنا. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ استعمال کرو تہٕ أسۍ کیٛاہ لیکھو اَتھ؟ عاقب نے گھر کی تمام پونجی شراب خوری میں لٹا دی. اس طرح اس نے اپنی قبر خود ہی کھود لی. عاقب نے گھر کی تمام پونجی شراب خوری میں لٹا دی. اس طرح اپنی قبر خود ہی کھود لی. بیٛاکھ چھُ باغ باغ ہونا. نہایت خوش ہونا. یعنی باغ باغ ہونا گوٚو خوش گژھُن. نہایت خوش ہونا. میٹرک کے امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر رفیق باغ باغ ہو گیا. یعنی رفیق ہسا چھُ أکِس لڑکس ناو. ییٚلہِ ہسا تٔمۍ بوٗز کہِ بہٕ گوٚوُس میٹرکس منٛز پاس سُہ ہسا گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش. میٹرک کے امتحان میں کامیابی خبر سن کر رفیق باغ باغ ہو گیا. اس طرح ہم نے یہ 4-5 اور محاورے اور ان کا معنی اور ان کا استعمال آج کیا ہے. تو بچوں سے گزارش ہے کہ آپ ان محاورات کا معنی اور ان کا استعمال یاد رکھیں اور ان کو آپ پھر اپنے انداز میں استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کیجیے گا کہ ان کو کس طرح دوبارہ استعمال کیا جائے. تو انشاءاللہ آج کا سبق ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. تو کل پھر ہم اسی پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. باقی وسلام.